معناه والكون سر وأنت مبداه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو سر الذي لا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اولی اینه که چیزی که کہ عبادت اصل یہ ہے کہ جو چیز جو عبادت ہے لا ينقلب عما وقع تو وہ نیت کے ہمراہ ہے، مگر در مواردی که دلیل خاص داره مگر یہ کہ وہ که نماز ظهر خونده جن میں خاص دلیلیں آئی ہوں، مثلا جس نے نماز ظہر پڑھ لی دوباره نماز عصر نیت اور میکنه بخیال که نماز ظهر مثلا وہ نماز ظہر پڑھ چکا ہے، اس کو دوبارہ نماز عصر کی نیت کرتا ہے اور دوبارہ وقتا تموم نماز عصر کی نیت نماز پڑھتے وقت اس کو خیال آیا کہ اما به عکسش چون دلیل نداره اس کو خیال آیا کہ میں نے مثال کے طور پہ نماز ظہر نہیں پڑھی تو اپنی نیت کو بدل سکتا ہے، وہ بھی اس طرح سے، یعنی پچھلی نماز کی نیت، لیکن اگلی نماز کی نیت نہیں کر سکتا۔ نیت نماز ظهر کرد یادش اومد در اثناء نماز که نماز ظهر خونده میتونه عدول کنه به عصر یا مثلا وہ نماز ظہر پڑھ چکا ہے، دوبارہ ایک نماز شروع کرے حضرت گفتن انما هی اربع مکان اربع که محل خلاف اور پھر وہ یاد آئے اسے کہ اس نے نماز پڑھ لی تھی ظہر کی، تو کیا وہ عصر کی طرف عدول کر سکتا ہے یا نہیں؟ برای نماز ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ عدول کر سکے، برعکس میں ہے دلیل۔ وسط اذان یادش اومد که اذان گفته نمیتونه اینو عدول کنه اب اگر مثال کے طور پہ نماز اذان اس نے کہی ہے، اب اس کو اقامت کی دلیل مطلب کی طرف عدول کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا۔ از باب این که تکرار یعنی همش اذکار اشکال نداره. البتہ اگر اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حیالات حی علی الصلاة فرق یہ ہے کہ حی علی الفلاح حی علی این ذکر نیست ذکر خدا چونکہ حی علی الفلاح حی علی الخیر العمل وغیرہ ذکر نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز نہیں ہے جو ذکر کا ثواب ہے، لیکن بہرحال مستحب ہے۔ عدولش به اقامه نه اذان کو اقامت پہ عدول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے۔ ولی ای مسئله اللي تفضلت حرمه مو مسلم آپ جو فرما رہے ہیں حرام ہونا انه لباس الشهر حرام کہ حرام لباس شہرت یعنی شہرت طلبی، ایسا کوئی عمل جو شہرت طلب ہو، حرام جو آپ کہہ رہے ہیں حرام ہمارے پاس ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء حرمت کے قائل ہیں، بعض علماء کراہت کے قائل ہیں۔ والا بما هي لباس الشهره بما هو لباس الشهره لہذا لباس شہرت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل یعنی قانع کنندہ دلیل نہیں ہے۔ ای صاحب الجواهر يصرح بهذا اور صاحب جواہر نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا مو لازم المتدينون کہ يعينون حتى غير المتدينين تو وہ بالنسبة متدین یا غیر متدین آ کر شہرت یا غیر شہرت کو تعین نہیں کرے، مختلفة لیکن
اس چیز کا خیال رکھو. لیکن اگر غیر متدین افراد، بے دین افراد آ کر دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائیں تو وہ معیار نہیں ہے. قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. مختلف روایات میں آیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ تمہارا مسخرہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین وہ تو لہٰذا حتی کوئی آ کر اس چیز کو معین نہیں کر سکتا عبادت میں. لیکن باقی چیزوں میں، غیر واجبات میں، لباس شہرت چونکہ خود مکروہ ہے، البتہ بعض جماعت اس کی حرمت کی بھی قائل ہے، لیکن حد اقل مکروہ ہے، تو بہرحال اس کے اندر وہ آ کے غیر متدین افراد بھی طے کر سکتے ہیں غیر واجبات. لیکن بہرحال مکروہ ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر جواز تو بہرحال ثابت ہے. میں اس کو کئی دفعہ عرض کیا ہے اس مسئلے کو کہ روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوتے تھے اور قرآن لاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ایک حصہ پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے، پھر کچھ پڑھتے تھے بتاتے تھے اور کہتے تھے یہ تفسیر ہے. اس کی تفسیر کا مطلب ہے کفش الغامض، یہ چیز جو چھپی ہے وہ واضح ہو جائے. پھر کچھ اور چیزیں بیان کرتے ہوئے کہتے تھے یہ تعویل ہے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو لکھتے تھے، یعنی قرآن کو بھی لکھتے تھے، تفسیر کو بھی لکھتے تھے، تعویل کو بھی لکھتے تھے، جو جناب جبرائیل لا کے بتاتے تھے. اور روایت میں ہے یہ جو تفسیر اور تعویل کے ساتھ تھا، اس قرآن کو امیر المومنین نے آ کر ان لوگوں کے سامنے جناب رسول اکرم کی شہادت بات پیش کیا تھا، جس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. لہٰذا حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں ملے گا تم لوگوں. اور پھر یہ جو روایات ہیں اب تحریف کے سلسلے میں، یہ سب اگر ہم دیکھ لیں کہ تمام علماء شیعہ کے تمام محققین، شیخ طوسی سے آج تک، اور بزرگ علماء ہمارے جناب علامہ ہلی، جناب ادریس ہلی، وہ جو تحریف ہے تفسیر اور تعویل میں ہوئی ہے. خود متن قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کئی جگہ پہ بحار الانوار میں اس کی تصریح کی ہے. یعنی ایک قرآن جو 2 جلدوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو تحریف کی باتیں ہمارے پاس ہے وہ متن قرآن میں تحریف نہیں ہے، وہ تفسیر اور تعویل میں ہے، معنی میں ہے. تو تمام دلائل کو اگر ہم جمع کریں گے تو کہ اگر یہ جملہ تحریف کہا بھی ہے تو علماء سے ان کا مراد اس سے تفسیر اور تعویل میں تحریف، تاکہ خود متن قرآن میں شیخ مفید کا بھی ہے، دیگر علماء کا بھی ہے. تو ان سب کو اگر ہم دیکھیں روایت تحریف کے ساتھ بہت ہے، 10 روایت ہے تحریف.
احمد ایک شخص اس کا نام ہے احمد سیاری. راوی که اجماع کسایی که در رجال نوشتن اینه که این کذاب اور المفتری تمام رجالیوں نے اس کو کذاب مفتری لکھا ہے. مرحوم اخوی میفرمودن شاید یه جای فقه هم اس باشه شخص کو شاید فقہ میں بھی دے که بیش از 100 تا از روایات تحریف بینسه بین کہلے احمد بھائی نے بھی اس کو بیان کیا تھا مرحوم نے کہ 100 سے زیادہ روایت جو تحریف قرآن کی اسی احمد سیاری تک پہنچتی ہے جو کذاب ہے علماء کے درمیان رجال کے درمیان یہ جھوٹا ترین افراد میں سے ایک مانا گیا ہے. کلن ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ قرآن کے متن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی. خود علامہ مجلسی مکرر کئی جگہ پر انہوں نے بہار میں بھی کہا ہے اور انہوں نے متن قرآن میں تحریف کو منع کیا نہیں قائل نہیں ہے وہ. اور وہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے اس کا پہلا سورہ حمد اور آخری سورہ ناس ہے اس کے اندر ایک حرف بھی ایک نقطہ بھی تحریف نہیں ہوا ہے. ہاں تعویل میں تفسیر میں تحریف یقیناً ہوئی ہے. کلن اگر آپ علامہ مجلسی کے سلسلے میں اگر آپ مجلسی کے سلسلے میں تحقیق کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہار میں کئی روایات آپ کو مل جائیں گی اور تصریح مل جائے گی خود علامہ مجلسی کی کہ قرآن کے متن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے. دیکھیے پہلے یہ جو سفر کی بات ہے 23 رمضان کے بعد سفر یا 23 رمضان کے بعد سفر کرنا رمضان میں مجھے یاد ہے کہ پرانے دور میں جب لوگ سفر کرتے مثلا کربلا سے لوگ جو سفر کرتے تھے کشتی سے یا البته کشتی اینجور بوده مثل این اتوبوسایی که واحد که میره میچرخه اس زمانے میں کشتیاں بھی ایسے ہی تھی مثلا عراق سے کہیں اور جاتے تھے مصر جاتے تھے مصر سے مکے جاتے تھے جدے تک پہنچتے تھے. گفته بوده این روز اول رجب ما از کربلا میں نے دیکھا ہے کہ پہلی رجب کو سال دیگه اول رجب رسیدیم کربلا سے نکلے اگلے سال پہلی رجب کو کربلا واپس آئے. حج کے لیے لوگ جاتے تھے حجاز وغیرہ جاتے تھے اما جاهایی که جو دور جاتے تھے اور ان کے لیے تو اور زیادہ وقت لیتا تھا. تو اس سفر میں جو کراہت تھی اس زمانے وہ اسی لیے تھی. چرا اطلاق داره یعنی اگر کسی اول ماه رمضان مسافر بود حالا برگشت سر پہلی رمضان سے کوئی آدمی مسافر تھا اب اپنے گھر لوٹا ہے مطلق ہے یہ بات. ہاں یعنی شروعش و ادامش ہاں مثلا آپ کو سوال ہے کہ سوال شروع کرنا اس کو پھر آگے بڑھانا دلیل اینه که شروعه دلیل تو شروع کے سلسلے میں ما چگیری داره بگیم فهم عدم خصوصیت ادامه رو میگه یعنی روزه نگرفتن شکستن روزه به خاطر یعنی روزہ نہ رکھنا اور روزے کو کھولنا سفر کی وجہ سے. نه یعنی چی بگیم ابتداءً و استدامة چاہے ہم کہیں ابتداءً اور چاہے ہم کہیں کہ استدامتاً این است که این در ماه یعنی رمضان تو شهرش باشه و روزه بگیره چون حرام که نیست مکروه اصل مثلا حرام تو نہیں ہے کہ سفر کرے لیکن بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رکے اور یعنی شہر میں رکے. اب اگر کوئی انسان شہر سے باہر نکلا اور واپس اپنے سفر کو جاری رکھے تاکہ اس کو سفر میں رہے اور روزہ نہ رکھ سکے تو یہ مکروہ ہے وَإِلَّا حرام تو نہیں ہے وہ واجب ہے. دلیل کراہت پہ تو اطلاق ہے ہمارے اطلاقش اینه که این کسی که یعنی حالا از این برداشت اب اس دلیل سے یہ چیز ثابت ہو کہ انسان جو سفر میں ہے بگیم برگرد
کہ واپس کہ اس دلیل میں یہ ہے کہ اپنے شہر لوٹ آئے اور روزہ رکھے جو آدمی سفر پہ ہے ماہ مبارک ہے رمضان میں، کیوں نہیں، ہم منع نہیں کریں گے، لیکن خود سفر کرنا یا سفر کو آگے بڑھانا کراہت ہو سکتی ہے، حرمت نہیں ہے۔ ابھی تو دلائل مختلف ہے، اختلاف ہے اس کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو انسان اپنے شہر میں ہے، کیا یہ 23 تاریخ سے پہلے نکلے؟ یہ کراہت کے لیے بعض علماء قائل ہوئے ہیں۔ یا مثال کے طور پر باہر ہے، اپنے سفر کو جاری کر رکھے، تو یہ کراہت تو ہے، لیکن ہم حرمت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ سفر امام حسین، زیارت امام حسین کے لیے تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ جو روایات ہیں امام حسین کے زیارت کے سلسلے میں، اور اتنی تاکید ہے کہ حتی قتل نفس اور ائمہ تاکید کر رہے تھے کہ نہیں، زیارت پہ جائے انسان، جس کے لیے اتنا قائل ہے انسان۔ معلوم ہے کہ انسان امام حسین کی زیارت کے لیے اگر سفر کرتا ہے ماہ مبارک میں تو کراہت نہیں ہے، جیسے کالا پہننا امام حسین کے، البتہ اجماعی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بعض نے تصریح کی حتی محرم میں مکروہ، لیکن اکثر یہ تام نہیں ہے، اکثر قائل ہے کہ امام حسین کی عزاداری میں کالا پہنا جا سکتا ہے، تو امام حسین کا مسئلہ بالکل استثناء ہے۔ ظاهرا گیری نداره که در مقام تزاحم در ماه رمضان تو کربلا نیست، اما روزشو میشکونه که بره برای شبای قدر زیارت امام بالکل جہاں تزاحم کی بحث ہے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہ مثلا کہ انسان کربلا جائے صرف اس لیے کہ شبائے قدر کر سکے، یا اعتکاف، یا اپنے آپ کو آخر تک کربلا میں رکھے، ایسا کہیں باہر رہتا ہے اور کربلا چلا جائے کہ شبائے قدر وہاں کرے اور اس کے بعد عید تک وہاں رکے، مستحبات میں سے ہے۔ چونکہ شب قدر میں خصوصی روایات ہیں، کثرت روایات ہمارے پاس ہے کہ ولو مستحب کہا ہے، مشہور نے واجب نہیں کہا ہے، لیکن بہرحال امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت زیادہ تاکید ہے۔ ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی کے لیے ماہ مبارک میں سفر کرنا زیارت امام حسین کے لیے، وہ کراہت جو باقی چیزوں میں ہو یا ختم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی تاکید ہے، لیکن جو اطلاق ہے ہمارے پاس 14 معصومی کے سلسلے میں، معلوم ہے کہ حتی امام حسین علیہ السلام غیر حضرت زہرا کی، جن کی قبر شریف کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو ان تاکیدات جو ہمارے پاس ہے زیارت کی، اس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسان اپنے روزے کو چھوڑتا ہے اور مثال کے طور پہ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا دیگر ائمہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری اجتہادی بحث ہے البتہ، لیکن بہرحال کراہت ختم ہو جائے گی سفر کی ان بزرگان کی زیارت کی وجہ سے۔ این پوله حرام میشه اگر بگیم حرامه، چون این چیز این مکرهه، حرام نیست این پول دادن. نه یعنی اگه برای صله رحم مستحب داره میره، اما مقدمش صلہ رحم کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کا مقدمہ ایک حرام کام ہے، تو صلہ رحم کے استحباب ختم نہیں ہوگا، ہاں یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے اسے۔
حالا ببینید مثال ها گاهی دیکھیں مثالیں مختلف ہوتی ہیں. در زیارت امام حسین علیہ السلام السلام کی زیارت کے سلسلے میں خصوصی ہمارے پاس اتنی تاکیدات استفاده اور بر مشہور فقہا نے اسی چیز کو بیان یه مقدمات مسلمه ای داشته که القا نفس در تهلکه کہ بود. حد پر کچھ مقدمات ایسے تھے، کچھ چیزیں ایسی تھیں بنیادی طور پر جو انسان کو خطرناک تھیں، حتیٰ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈلانے کے برابر تھی، لیکن آئمہ نے منع نہیں کیا لوگوں کو زیارت سے، بلکہ تاکید کی کہ جائیں. زمان ائمه نه یا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حسین کی زیارت کے لیے جانے والے سے پیسے لیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پیر کاٹ دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن امام نے منع نہیں کیا. روایت داره این روایت داره فقها فتوا میدن که از مستثنیات کذب همینه. خلاصه نه اشکال نداره. بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں. حالا یه مثالای استبشاع چیز داره، شرع استبشاع متدینین داره. حالا المثال لا یسأل عنه. حالا یه مثالای دیگه مثال کسی اور طرح سے دے دے، مثال کے سلسلے میں تو کوئی بحث نہیں ہے. در معرض این بوده که بکشن. باہر ماہ مبارک باہر امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں بہت زیادہ سختیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود آئمہ نے تشویق کی لوگوں کو. تاریخ داره، شاید هم روایت ہے. تاریخ میں تو موجود ہے، میرے ذہن میں نہیں کہ روایت ہے کہ نہیں. وقتی که یه خورده شل میشد منع از زیارت امام حسین، کہ جب تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، خونه درست میکردن، اتاق درست میکردن. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں پابندی تھوڑی سی ڈھیل ہوتی تھی تو کربلا کو آباد کر لیتے تھے مومنین، گھر بن جاتے تھے، کمرے بن جاتے تھے، بازار بن جاتے تھے. اور پھر کچھ دنوں بعد بنی عباس یا بنی امیہ یہ آ کے اس کو توڑ دیتے تھے، خراب کر دیتے تھے. حتیٰ متوکل کے لیے هر کی تا 3 روز تا مثلا چقدر اینجا بمونه میکشیمش، کہ پیغام بھی هیچ کی ول نکرد بره. دیا کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی یہاں رکا تو ہم قتل کر دیں گے، تب بھی کوئی نہیں رکا. هیچی نفرستاد چون مشکلی پیدا کرد، جای جنگ. پھر متوکل کے لیے مسئلہ ہو گیا، کہیں جنگ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا که فرستاده بود متوکل فرستادش اون طرف برای تو جنگ. جس کو بھیجا تھا اس کو کسی اور طرف بھیج دیا. بعدش یه بار دیگه فرستاد که هر کی اینجا بمونه المطبق حبس معروف. پھر آیا کہ جنگ کے بعد دوبارہ متوکل نے حبس غریبی بود، بھیجا کشته شدن براش اهون بود. کہ اس کو ایک خاص قسم کی جیل میں بھیج دیا جائے. کہ بعض میں ہے کہ اس مار دینا زیادہ لوگوں کے لیے اچھا تھا اس جیل میں جانے سے، لیکن پھر بھی پلوش هم اینقدر آب و نون میگذاشتن که زود نمیره. نوشته بار دوم که فرستاد گفت هر کی اینجا بمونه، اور اسے دوبارہ جو لشکر بھیج، همه فرار کردن. یعنی طاقت مطبق نام کی ایک کوئی جیل تھی جس کے اندر ڈالتے تھے. لوگوں سے کہا قتل کر دیں گے، لوگ کربلا میں رکے رہے، لوگوں سے کہا مطبق میں ڈالیں گے، لوگ فرار کر گئے وہاں سے. تو یہ روایات ہیں، یعنی اتنی سختی تھی. بله بله نه مثل که کسی که روایت داره پول دادن به گمرکچی حرامه. روایت میں ہے کہ فقہا نے دی کہ کسی کو پیسے دینا، رشوت دینا منع ہے، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے امام نے کہا دو پیسے. ربانی که هم دادن هم گرفتن حرام. اس مسئلے میں پہلے بات ہو چکی. علمی بحث یہ کہ اگر 30 دن کسی نے روزے رکھ لیے اور پھر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بھی رمضان ہے، علمی بحث میں کیا اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، کیونکہ بالآخر 1 مہینہ اس نے روزہ رکھا ہے. لیکن بھائی نے لکھا ہے کتاب میں اور اس کو یہی کہا ہے، لیکن احتیاط کی فتویٰ میں احتیاط یہ کہ بالآخر جہاں رمضان ہے، رمضان کی حرمت کا خیال رکھ کے روزہ رکھے. الکلام
یعنی اونجا فطریه رو داده، مثلا وہاں فطرہ دے چکا، اب یہاں آیا، ابھی یہاں ماہ آخر کا کہ دوبارہ فطرہ دینا ہے یا نہیں دے. علمی بحث کے حساب سے نہیں، کیونکہ ایک ہی بار فطرہ واجب. ہاں احتیاط کوئی حرج نہیں ہے. سلام علیکم. نه ببینید دیکھیں بیمہ ایک معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے. بس یہ کہ معصومی کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، یہ نئے معاملات میں سے. اب اگر کیا کہیں کہ جو ہم کہتے بھی ہیں، مائل بھی ہیں، قائل بھی ہیں کہ نئے قسم کے معاملات جو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، اگر وہ کسی چیز کے مستلزم حرام نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دو لوگوں کے درمیان یہ توافق ہے، کسی سلسلے میں کوئی معاہدہ ہے تو اشکال نہیں. دیکھیے جبر دو طرح ہے، ایک دفعہ اکراہ ہے یعنی مجبور، ایک طرف استرار ہے. استرار میں باطل نہیں ہے، مجبوری ہے. ہاں مجبور کر کے کسی کو کسی کام کے لیے کیا جائے تو اکراہ ہے اور وہ باطل. ایک دفعہ ہے کہ نہیں مجبوری ہے لیکن ضرورت ہے، اس پہ حکم ہے. جو آپس میں توافق ہے دو لوگوں میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوے کے سلسلے میں اگر سوال ہے بله چی؟ بله 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 موصوله این توی مکرر روایات میں موصولہ کے سلسلے میں یعنی یہ وقتی یہ جیسے ایک دفعہ خدا عالم نے کسی پر رحمت کی ہے، کرم کیا ہے، بعد این یک پھر یہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس پہ کوئی مکروہ، وہ جو نعمت اسے ملی تھی وہ رک جاتی ہے. یہ روایات میں ہے. موصولہ مطلب مستمر یعنی کنٹینیو. یعنی قطع قابل یعنی مورد نداره که بگیم قطع میشه، اما نسبت به غیر معصومین، نسبت مومنین و غیر معصومین کا قطع نہیں ہوتی وہ چیز. اب لیکن مومنین کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحمت جو خدا تعالی کی طرف سے اس کو ملی تھی وہ کسی مکروہ کی وجہ سے قطع رک جائے گی. معصومین کے لیے ہے ہی نہیں، امکان ہی نہیں، کیونکہ ان کے سے کراہت کا کوئی عمل صادر ہی نہیں ہونا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ مشمول رحمت الہی. روایت میں مختلف ہے، جیسے مثلا کسی کی 30 سال عمر لکھی، قطع رحم کرتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، صلہ رحم کرتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے. یا 3 سال بلاس عمرش باشه صلہ رحم میکنه میشه 30 سال. تو یہ وصل ہے. وصل اور فصل جو ہے ظاہر یہ ہے عام مومنین کے لیے.
این ببینید میں نے مقررہ اس چیز کو بیان کیا، قرآن یہ بلاغت قرآن کے اندر ایک خاص خاص بلاغت ہے، مثل همون که در سوی جیسے بدا کے سلام، بدا لله بدا اللہ کے لیے بدا کی نسبت دینا، ابداع نسبت به خدا محال خدا کے لیے بدا محال ہے، ابداع تو یہ نسبت ابدا به ہے، بدا خدا کے لیے اگر بدا کا لفظ استعمال ہوا تو معنی ابدا میں ہے، لحاظ اس لحاظ برای مردم بدا اس لحاظ سے کہ لوگوں کے لیے بدا ہے، خدا تو ابدا ہے، تو لہٰذا بدا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصل داره این ننسخ هم همینه یعنی اینا به لحاظ مسائل بلاغت کے لحاظ سے گفته شده غیر معنی واقعی و ظاہری اور عرفی میں ہے، غیر معنای ظاهر بلکہ ایک خاص مفہوم کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال ہوا ہے همون کہ جہاں معلوم ہے کہ یہ مراد نہیں ہے۔ مگه خدا یضل مگر یضل را به خودش نسبت نداده یوزل خدا نے کیا کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ گمراه میکنه کبھی گمراہ نہیں کرتا کسی کو، لیکن اپنی طرف نسبت دی ہے اس نے۔ نه ببین عرض کرد میں نے عرض کیا نه ببینید عرض کرد یہ خاص بلاغی جملے ہیں، بلاغت معلوم ہے کہ یہ نسبت خدا کی طرف صحیح نہیں ہے۔ یضل من یشاء خدا گمراه میکنه یضل من یشاء، کیا خدا گمراہ کرتا ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں۔ گفته میشه مسبب اراده میشه اینا ممکن ہے کبھی کبھی سبب کہا جاتا ہے، مسبب ارادہ ہوتا ہے، میشه سبب کبھی کبھی مسبب کہا جاتا ہے، سبب ارادہ ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کی چیزیں ہیں، میگم همونا رو چی میگی جیسے وہاں ہم حل کرتے ہیں یہاں بھی ان چیزوں کو حل کریں گے۔ بله بله آره. آها. آخه اعتکاف باید شرط اینه بس اعتکاف شرطی کی مسجد ہو، آخه این سند نہیں ہے ہمارے پاس۔ لحاظ عرض کنم اعتکاف اعتکاف عرفی میں نے جو کربلا کے سلسلے میں کہا الا مسجد میں ضروری ہے اعتکاف۔ بله مالش طلب شد خمس کنار گذاشته که بده خمس کسی نے نکالا، اگر مضیق شده بود خمس یعنی سر سال شده وقت ہو چکا تھا خمس کا، اس سے خمس اس سے کنار گذاشته بعد اون مال طلب مال تلف ہو جائے، نه از خمس نمیشه نہیں کر سکتا تصرف۔ اما لیکن اگر ابھی نہیں ہوا ہے چون عرض شد اور مثال کے طور پر روایات سے معلوم ہوا ہمیں که انسان در کہ اثناء سال میں بھی جب کچھ فائدہ ہو تو دے سکتا ہے، خمس دے دے، خمس رو بده گرچہ اس کے اوپر واجب نہیں، اما اگر لیکن اس نے اثناء سال میں خمس کو نکالنے کے لیے نکال دی اور اصل مال طلب ہو جائے تو اب ابھی سر سال نہ ہونے تک ابھی اس خمس سے یوز کر سکتا ہے بالاخره کیونکہ یہ سود سالانہ خرچ پہ آ جائے گا۔ اما اگر سر سال شده ہاں لیکن اگر سال ہو چکا تھا اور مثال کے طور پر خمس نکال چکا تھا پھر اصل مال ختم ہو جائے تو اب خمس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بله نه این خلاف متفاهم یہ مسئلہ اینم من میں نے سابقا پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ اصل عرف سلبا عرضه همدانی یہ فرمایشی در مسئله قصر و تمام سفر کے سلسلے میں جو مختلف علماء هر کی بعد ایشون اومده تا به امروز اونقدری که من دیدم فرمایش ایشون را ولو اسم ایشون رو نیارن اما همینو میگه دیکھیں ببینید مقتضای جمع دلائل کا جمع کریں اگر ہم تو یہ ہے اینه که نماز کہ ظهر و عصر کہ نماز ظہر عصر الا للمسافر 4 رکعت ہے مگر یہ کہ نکنه. مسافر، روزه ماه رمضان واجبه مگر مسافر،
اس کے لیے 2 رکعت. ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے مگر مسافر پر. تو جہاں جہاں مسافر ہونا ثابت ہو جائے یعنی ثابت ہو جائے وہاں مسافرت کا حکم. وطن صدق کرنا مہم نہیں ہے. مسافرت اگر صدق کر جائے تو اس کے اوپر حکم مسافر ہو جائے گا. یہی اگر مسافر نہیں کہلایا کہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ مسافر عراق سے بہت سے لوگ باہر سے آتے تو کچھ سال مثلا نجف میں یا مشہد میں یا کہیں آتا ہے درس پڑھنے کے لیے آتا ہے، کچھ سال رکے چلا جائے گا. اس کا نجف وطن ہے یا کربلا وطن ہے نہیں، لیکن اب اسے نجف کو مسافر نہیں کہے گا، پڑھنے آیا طالب علم. تو اب یہ یہاں نماز پوری پڑھے گا. تو اب جب یہ مسافر نہیں ہے تو اب یہ اگر 3 دن رک کر کہیں اور جانا چاہتا ہے اور پھر لوٹ کے یہی آنا چاہتا ہے تو یہ 3 دن یہ مسافر کے حکم میں چکی نہیں ہے، لہذا نماز پوری پڑھے گا، روزہ بھی رکھ سکتا ہے. حضرت رضا حمدانی کے بعد سے تقریباً سب نے انہی کی ہر وہ جگہ جہاں انسان کے لیے مسافر کا لفظ استعمال نہ ہو وہاں وہ نماز پوری پڑھے گا، روزہ رکھے گا. یہ معیار نہیں کہ وہاں پیدا ہوا یا وہاں گھر ہے یا زمین ہے یا جائیداد نہیں، جہاں مسافر اس کے اوپر صدق نہ کرے وہاں وہ نماز پوری پڑھے گا. میں نے عرض کیا کہ وطن کا صدق کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا نجف اشرف آیا تھا، کئی سال رہ کر پڑھنا کیا کہتا ہے اور پھر واپس چلا جائے گا. میں نے عرض کیا ہے وطن ہونا ضروری نہیں ہے. مراجع معروف عراق میگفتن که نمازش تمومه، لازم نیست دائم بمانه. مراجع معروف عراق کہتے تھے اس طرح کے انسان کے لیے کہ اس کی نماز پوری ہے. آپ عروے کو جا کے دیکھیں، عروے کو پڑھیں. عروه را ببینید کلمه دائم را خیلی کم گفتن، یکی دو تا از فقها. آپ عروے میں دیکھیں دائم کا لفظ بہت کم ہے، 1 یا 2 فقہا نے استعمال کیے، دائم نہیں کہا ہے. ہاں یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا. اب آپ عروہ 30-40 حاشیے جس میں کسی نے دائم کے بعد 1 یا 2 نے کہا. اعظم فقہا نے بات خود صاحب عروہ کا بھی نظریہ ہے. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجه. أنت ملذ الراجي ومنجه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها. لاب داریم، سلامت باشید. ما صدا داریم، لاب داریم. الحمدلله سلامت باشید. لاب داریم، سلامت باشید. ما صدا. سلام. لا إله إلا هو. معید باش، قبول باش. السلام علیکم. فقال
قوم بأنه بشر فقال قوم بأنه بشر فقال قوم بأنه